السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں GB2 نیوز HD۔ میں ہوں قمر عباس شایان۔ ناظرین، اس وقت میں موجود ہوں ڈپٹی کمشنر ضلع کھرمن کے آفس میں۔ آج DC محمد جعفر کی جانب سے ایک پریس کانفرنس ارینج کیا گیا ہے، جس کا بنیادی مقصد جو سوشل میڈیا پر میونسپلٹی کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہے اس حوالے سے آج یہ پریس کانفرنس رکھا گیا ہے۔ تو اب سے کچھ ہی دیر بعد پریس کانفرنس شروع ہونے جا رہا ہے، تو آپ کو اندر لے چلتے ہیں اور اس پریس کانفرنس کی لائیو سیشن دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ، آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے اس وقت گورنمنٹ آف گلگت بلتستان نے بلدیاتی الیکشنز کرانے کا اعلان کیا ہے، اور جو ڈسٹرکٹ کے گورنمنٹس ہیں ان کو ہدایت جاری کی ہیں۔ تو اس حوالے سے جو پہلا مرحلہ ہے وہ ڈیمارکیشن اور ڈیلیمیٹیشن کا ہے۔ چونکہ لوکل گورنمنٹ امینڈمنٹ ایکٹ 2021 لیٹسٹ ایکٹ پاس ہو گیا ہے، اور اسی کے تحت یہ الیکشنز ہونے ہیں، اور اس کے بعد جو رولز بنے ہیں GB ڈیمارکیشن کلاسیفیکیشن اینڈ نمبرنگ آف لوکل کونسلز رولز جو 2023 میں پاس ہو گئے ہیں، اس کے تحت ڈپٹی کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو، اور کمشنرز کو، اسسٹنٹ کمشنرز کو اسسٹنٹ ڈیمارکیشن آفیسر، DC کو ڈیمارکیشن آفیسر، اور کمشنر کو ڈیمارکیشن اتھارٹی نامنیٹ کیا ہے۔ تو اس کے لیے جو سب سے پہلا پروسیجر ہے، ہم نے کرنی ہے ڈیمارکیشن، اور دوسرے اس کے سیکنڈ فیز میں اس کی ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے۔ تو چونکہ میڈیا ٹاک کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے ایک انیشیل پروپوزل یہاں بھیجا تھا، تو اس انیشیل پروپوزل کے اوپر بہت سی زیادہ ہیو اینڈ کرائی ہو گئی ہے، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے ڈسٹرکٹ کے جو 10 ڈسٹرکٹس ہیں ان میں سے سب سے پہلے ہم نے یہ کام کیا ہے، کسی اور ڈسٹرکٹ کے کرنے سے پہلے ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگوں کو لگا کہ یہ سارا یہ اس طرح ڈسٹرکٹ کھرمن میں ایسا ہو گیا ہے۔ اگر ہم تھوڑا لیٹ کرتے تو کسی اور ڈسٹرکٹ اگر کوئی انیشیٹ لیتی تو اس ڈسٹرکٹ کے حوالے سے ہیو اینڈ کرائی ہو جاتی۔ تو ہم نے چونکہ ایفیشینٹ ہو کے سب سے پہلے کام کیا، تو پھر ریئیکشن بھی سب سے پہلے آیا۔ تو اس حوالے سے پھر لوگوں کو کچھ پیغام دینے کی ضرورت ہے، کچھ رولز وغیرہ جو قوانین ہیں جس کے تحت ہم نے یہ کام کیا ہے، اس سے عوام الناس کو تھوڑا سا اویئرنیس دینے کی ضرورت تھی، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ چیز واضح کرنی چاہیے کہ ڈیمارکیشن اور ڈیلیمیٹیشن، اب یہ پروسیس ہے ڈیمارکیشن کا، جو فرسٹ فیز ہے جو سپتمبر تک، یہ 15 سپتمبر تک چلے گا، یہ ڈیمارکیشن کا ہے۔ اس کے بعد پھر ڈیلیمیٹیشن ہونی ہے۔ تو ڈیمارکیشن میں یہ ہے کہ ڈسٹرکٹ کے اندر آپ نے سب سے پہلے اربن ایریا اور رورل ایریاز کو ڈیمارکیٹ کرنا ہے، مینس کی میونسپل ایریا کون سا ہوگا، اور اس کے بعد پھر جو ڈسٹرکٹ کونسل، یونین کونسلز وغیرہ کون سی ہوں گی، پہلے اس کا یہ ہوگا، یہ پروسیس کرنا ہے۔ سیکنڈ مرحلے میں پھر UCs میں سے کون کون سے موضوعات پر مشتمل UC ہوگی، یہ واضح کرنا تھا۔ اس کے لیے کچھ ہدایت تھی کہ ایک UC کی منیمم پاپولیشن یہ ہونی چاہیے، میکسیمم یہ ہونی چاہیے۔ پھر اربن اور رورل کی آلریڈی اس ایکٹ کے اندر دیا ہوا ہے کہ اربن ایریا میں کس کس کو شامل کیا جائے، رورل ایریا کو کس کس کو شامل کیا جائے۔ اسی حساب سے ہم نے یہ چیزیں یہاں پہ بنائی ہیں۔ تو چونکہ یہاں پہ لوگوں کا ایک دیرینہ ڈیمانڈ تھا کہ تلت سے لے کر مہدی آباد تک، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی گاسنگ سے جلال آباد تک، اس طرح کے مختلف لوگوں کے پروپوزلس تھے، کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ اس کا ایریا بلدیہ کے اندر آ جائے۔ تو ہم نے جب یہاں دیکھ لیا تو چونکہ ہم یہ جو کروا رہے ہیں یہ 2017 کا جو سنسس ہے اس کے تحت کروا رہے ہیں، تو 2017 میں جو کھرمن کی پاپولیشن ہے وہ کوئی 54,000 پاپولیشن ہے، اور ابھی بڑھ کے 60 تک ہو گئی ہے۔ اگر ہم 60,000 بھی لیتے ہیں تو جو پروپوزل ہم نے انیشیل پروپوزل جمع کرایا ہے وہ مہدی آباد سے لے کر یہاں بادپور تک جو ایریا ہے اس کو ہم نے شامل کیا۔ تو اس کی جو آبادی بنتی ہے وہ کوئی 10,000 کی آبادی بنتی ہے۔ باقی جو ایریاز ہیں، ریمیننگ ایریاز، اگر ہم 2000 اس کو بھی 23 کے اس کو بھی آ جائے تو 60,000 کی پاپولیشن پہ 10,000 آپ نکالیں گے تو باقی رہ جائے گا 50,000۔
تو ان 50,000 کی پاپولیشن پہ ہم نے 7 یوسیز کو ہم نے پروپوز کیا ہے. تو 7 یوسیز کو آپ پروپوز کریں گے تو آپ اگر آپ اس کو ایوریج نکالیں گے، آپ کو پتہ ہے جو بلدیاتی فنڈس آ رہے ہیں ابھی تک جو فنڈس مل رہے ہیں ان میں سے 8 to 10% بلدیہ کو ملتے ہیں. فار ایگزامپل اگر 1 کروڑ روپے ملتے ہیں تو 1 کروڑ میں سے 8 لاکھ یا 10 لاکھ بلدیہ کو ملیں گے، باقی 90 لاکھ یونین کونسلس کو ملیں گے. تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چلوں کہ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر 1 کروڑ روپے کھرمن کو ملیں تو ان میں سے اس وقت جو ہم نے پروپوز کیا ہے میونسپل کمیٹی کا، اس کی آبادی 10,000 ہے. یعنی مہدی آباد سے لے کے یہاں تک یہ والا ایریا ہے، مہدی آباد، گاسنگ، منٹوکا، بہادرپور اور ہلال آباد بھی اس سے آؤٹ ہے. چونکہ یہاں پہ کچھ لوگوں کی اور بھی ریزرویشنز ہیں، کیونکہ موضوعات کے اندر پھر مختلف گاؤں آتے ہیں، جس طرح گوہری ہے، اسی طرح بارڈر ایریاز کے اندر چچتھانگ کے ساتھ نورمک ہے، وسرا ہے، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ایریاز ہیں. تو لوگوں کی کمپلین یہ بھی آتی ہے کہ ہمارے گاؤں کا نام آپ لوگوں نے مینشن نہیں کیا ہے. گاؤں کی الگ آئیڈینٹی ہے، لیکن موضع جو ریونیو موضع ہے اس موضع کے اندر جس کا نام ہوتا ہے وہ اس کا ذکر کرنا ہوتا ہے. تو اس حساب سے ہماری اگر 1 کروڑ روپے میں سے 10 لاکھ بھی اگر اس کو مل جائیں تو 90 لاکھ باقی 7 یوسز کو ملیں گے. اس حساب سے دیکھیں تو جو 10,000 کی پاپولیشن ہے اس کو 10 لاکھ ملیں گے، اور باقی جو رہ گئے 90 لاکھ تو 7 کو اگر آپ تقسیم کریں گے تو اس حساب سے ایک چھوٹے یو سی کو جس کی آبادی 4,000 ہے اس کو بھی بلدیہ سے زیادہ فنڈس ملیں گے. تو اس لیے ہم نے لوگوں کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ تولتی اور کمنگو کو بھی شامل، کیونکہ تولتی اور کمنگو ان کی کوئی تاریخی اہمیت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر رہا ہے، 1972 سے یہ سب ڈویژن ہیڈ کوارٹر رہا ہے تولتی. اس کو بلدیہ میں ہونا چاہیے، لیکن ہم نے اس حوالے سے انیشل پروپوزل میں اس کو یہاں سے نکالا ہے کہ چونکہ ہم مہدی آباد سے لے کے ادھر مادھوپور تک ہم اس کو شامل کریں تو بھی کتیشو سب سے چھوٹا یونین ہے، اس وقت 4,000 کی آبادی ہے. کتیشو کو فنڈ اس پورے ایریا سے زیادہ ملتا ہے. اگر ہم تولتی کمنگو کو بھی شامل کریں گے تو میرے خیال میں ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس لیے ہم نے انیشل پروپوزل میں کہا تھا کہ ہم تھوڑا سا بلدیہ کو ہم تھوڑا کم کریں، لیکن اگر عوام چاہتے ہیں، چونکہ یہ انیشل پروپوزل ہے تو اس پروپوزل کے بعد ایک پروسیس ہے. مثلا یہ فارم 1 ہے، اس فارم 1 کے تحت ہم نے یہ انیشل پروپوزل دیا ہے ڈیمارکیشن آفیسر نے. تو اس کے بعد پھر یہ لوگوں کے پاس یہ فارمز کے ذریعے ان کے پاس طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ وہ اپیل کریں گے. مثلا انیشل پروپوزل اب یہ میرے پاس آ گیا، اس کے بعد پھر اخبار میں دینا تھا کہ بھائی لوگوں کو پبلکلی بتانا تھا کہ آپ نے اس کے خلاف جو بھی آپ کے اعتراضات ہیں، کہیں کسی یو سی کو کسی میں شامل کرنا ہے، کسی موضوع کو اٹھا کے کسی یو سی میں ڈالنا ہے، کسی کا نام چینج کرنا ہے، یا کسی کو بلدیہ میں ایریا کو شامل کرنا ہے، یا کسی کو نکالنا ہے، جو بھی کسی کا وہ ہے سجیشن ہے یا کوئی اعتراض ہے تو وہ اس نے دینا ہے. تو اب یہ انیشل پروپوزل ہے، یہ انیشل پروپوزل کے بعد سیکنڈ پروسیس ہے اس کو ڈسپلے کرنا. تو ہم نے ڈسپلے کیا ہے، اخبار میں ہم نے ایڈ کیے، سب تک پہنچایا ہے. اب لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ سجیشنز کا جو نوٹس ہے وہ دے دیں. جو نوٹس کا جو سجیشن ہے اس کے لیے یہ فارمس ہے، یہ فارم 1 ہے. فارم 1 کے تحت ہم نے یہ نوٹس دیا ہے. اس کے بعد پھر یہ فارم 2 ہے، یہ فارم 3 ہے، فارم 4 ہے، فارم 5، 6. یہ ایک پورا ایک یہ لیگل پروسیس ہے. جس طرح الیکشن میں ہوتا ہے، ایک ریٹرننگ افسر ایک بندے کو الیکشن کرواتا ہے تو اس کے لیے باقاعدہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. کسی نے اس کے خلاف اپیل کرنی ہوتی ہے تو ایک لیگل پروسیس ہے، اس کے تحت ہوتی ہے. اب لوگوں کے پاس فل اختیار ہے کہ وہ اس پروسیس کے خلاف ابھی نوٹسز اپنے اس فارم کے تحت اعتراضات جمع کرائیں. پھر ہم اعتراضات کو ہم نے جمع کرنا ہے. اس کے بعد پھر پبلک ڈسپلے، جب اعتراضات آئیں گے کوئی 10 دنوں تک، پھر اس کے بعد اعتراضات کو ہم نے ڈسپلے کرنا ہے. اعتراضات کو ڈسپلے کریں گے، پھر ان اعتراضات کے اوپر اعتراض آئے گا. فار ایگزامپل ایک بندہ یہ کہتا ہے کہ مہدی آباد کو نکالو بلدیہ سے، تو اس کو ہم ڈسپلے کریں گے. پھر اس اعتراض کے خلاف پھر اعتراض آئے گا کہ پھر ایک اور آدمی کہے گا نہیں جی ہمیں آپ نہیں نکالو. تو پھر
फाइनली होगा डिसीजन ऑन डिस्पोजिशंस, फाइनल डिसीजन होगा, और वो डिसीजन डिमार्केशन जो अथॉरिटी है, यहाँ पे जो 3 मैंने आपको बताए थे, एक असिस्टेंट डिमार्केशन ऑफिसर, एक डिमार्केशन ऑफिसर, एक डिमार्केशन अथॉरिटी। तो फाइनल जो डिसीजन होगा वो डिमार्केशन अथॉरिटी का होगा, जो कि कमिश्नर साहब हैं, और ज़ाहिर बात हमारी कंसल्टेशन से ही होगी। तो ये चीज़ें अभी एक इनिशियल प्रोसेस है, तो इस पर ज़्यादा हुई इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। जिसकी जो भी सजेशन है वो इसी फॉर्म के तहत वो लोग दे दें। अब यहाँ पर कोई और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने सिर्फ जो है ना वो यूसी तुलती को हमने बल्दिया में शामिल सिर्फ एक वजह से नहीं किया है कि हम करेंगे तो ऑलरेडी 10,000 की आबादी है और सबसे छोटा यूसी है, उसको फ़ंड इस बड़े बल्दिये से ज़्यादा मिलते हैं, तो और भी एरिया को शामिल करेंगे तो फिर और भी नुकसान होगा। तो फिर हम क्या करते हैं, हमने किसी न किसी को तो काटना ही था। एक ऑप्शन हमारे पास ये था कि हम मेदियाबाद को काटते, उसको शामिल करते। तो अब जो रूल के तहत जो अर्बन एरिया की डेफिनेशन है, अर्बन एरिया की डेफिनेशन ऑलरेडी दिया हुआ है कि अर्बन एरिया ऐसे एरिया को बताएं जहाँ पे मार्केट एक्टिविटी हो, यहाँ पे आबादी ज़्यादा हो, यहाँ पे अच्छी खासी दुकानें हों, वहाँ पे बैंक। मजीद अपडेट्स के लिए GB2 न्यूज़ HD यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हमारी सारी वीडियोस आप लोगों को बर वक्त मिल सकें।